سورہ الحاقہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے ہونی شدنی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا تو سمود ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے 7 رات اور 8 دن ان پر ٹھہرا دی۔ پھر تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں پچھاڑے پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا، اور ان بستیوں نے بھی جو تلپٹ ہو گئیں، اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی۔ چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی پھس پھسا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے دوچار ہونا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، بہشت بری میں، جس کے میوے جھک رہے ہوں گے۔ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، اے کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، اور میرا حساب کیا ہے، میں اس سے بے خبر ہی رہتا۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی، میرا مال میرے کیا کام آیا، میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی۔ اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی پیمائش گزوں میں 70 گز ہے۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اس لیے آج یہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے، اور غسالہ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ یہ کھانا صرف گناہگار ہی کھائیں گے۔ سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی مانتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا کر لاتا تو ہم اس کو قوی ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا۔ یہ تو در حقیقت ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یہ اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے، اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً
یہ ایک پچھتاوا بن جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے۔ اس لیے اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔